السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں لوگ جو ہے کیا شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیلیٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ میرے بیگ میں کالی ایک ڈائری ہے، وہ لے کے آؤ۔ آج بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات پاؤں کے اوپر اگر جرابیں پہنی ہے نا تو مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ کہتے ہیں صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، یا پھر اتنی موٹی جرابیں کہ جو موزوں کے قائم مقام ہو اور ان کو پہن کر کئی میل تک فاصلہ سفر طے کیا جا سکے، اس پر مسح قائم ہے۔ چونکہ یہ عنوان تھا، میں آج ہی سن رہا تھا، بڑے اچھے ہیں مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، لیکن علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا۔ انہوں نے یہ ایک فتویٰ دیا، بڑا دکھ ہوا۔ کہتے ہیں عرب علماء جو جرابوں پر مسح کرتے ہیں نا، ان کو روکنا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر جرابوں پر مسح کیا ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات بہت نامناسب بات ہے۔ ہم اس مسئلے میں ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے بزرگ علماء اور دلائل کو سمجھا جائے کہ کیا جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک لغت لے کر آؤ، قاموس۔ یہ حدیث تو میں نے آپ کو سنائی کہ ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو داود میں 146 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو بھی چیز گرم کرے اس کو اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے الہدایہ، یہ فقہ حنفی کی بس سب سے معتبر کتاب ہی سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبل فی الفقہ، کہ جس طرح قرآن آیا نا، تورات، انجیل، زبور سب منسوخ۔ جب یہ ہدایہ کتاب فقہ کی لکھ دی گئی نا تو باقی دوسری فقہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں، منسوخ۔ بڑی معتبر کتاب ہے، میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ چھاپا بھی مکتبہ بشرا دیوبند حضرات نے ہے۔ اس کے اندر پہلے لکھا ہے وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، یہ صفحہ نمبر 107 ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ الا ان یکونا مجلدین او منعلین، ہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کہتے تھے اگر وہ مجلد یا منعل ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ مجلد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ پر چمڑا لگا ہو وہ مجلد ہے، اور منعل وہ ہوتا ہے جس کے تلوے میں چمڑا لگا ہو وہ منعل ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، ہاں اگر اوپر نیچے یا کم از کم نیچے چمڑا لگا ہو پھر آپ مسح کر سکتے۔ وقالا، اور آگے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد، ایک قاضی ابو یوسف اور ایک محمد بن حسن شیبانی، یہ دونوں فرماتے ہیں یجوز، جائز ہے جرابوں پر مسح کرنا۔ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ جائز نہیں۔ دونوں شاگرد کیا فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن شرط لگائی اذا کانا سخینین، جب ذرا موٹی ہوں، لا یشفان، ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے، ان کے اندر سے پاؤں نظر نہ آئے۔ لا یشفان، یہ یشفان جو لفظ ہے نا یہ لغت ہے، اس کے اندر سے ہم یشفان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ یشفان شف سے نکلا ہے، اور شف کا معنی ہوتا ہے
جس سے کوئی چیز آگے نظر نہ آئے، شفاف بھی ہوتا ہے. یہ لغت ہے اور اس لغت کا صفحہ ہے 707. شفا یشف، اتنا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے، اس کو ہوتا ہے شف. اسی سے نکلا بھی ہے کہ صاف شفاف ہونا، دوسری طرف کی چیز نظر آئے، جیسے شیشہ وغیرہ. یعنی امام صاحب یہ فرماتے تھے کہ جرابیں موٹی ہوں، اوپر یا نیچے چمڑا لگا ہو، پھر اس پر مسا ہوگا، ورنہ نہیں. اور دونوں شاگرد فرماتے تھے کہ بس ہلکی سی موٹی ہو کہ اندر سے نظر نہ آئے. جیسے آپ جتنے افراد ہیں جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں، اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا. ہاں اگر وہ پیپر کاٹن کی جراب ہے جس سے پاؤں نظر آ رہا ہے، اس سے ہم بھی کہتے ہیں وہ تو جراب ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ گرمائش نہیں دیتی. جو آپ گرمائش حاصل کرنے کے لیے جراب پہنتے ہیں، اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا. تو شاگردوں کا یہ فتویٰ تھا، صاحبین کا یہ قول تھا کہ ایسی جراب جس سے پاؤں نظر نہ آئے، اس جراب میں مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو اب یہ فقہ کے اعتبار سے ان کا مسح کرنا تو جائز ہوا، اور جو ائمہ حرمین جرابیں پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا، ان کا پھر مسح کرنا کیا ہوا؟ جائز ہوا، اور اس کا پھر وضو بھی جائز ہوا. لیکن یہاں ایک بات کہی جا سکتی ہے، نہیں جی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اس مسئلے میں اپنے شاگردوں کی بات نہیں مانتے. ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہہ دے. ان کا بھی جواب آگے موجود ہے. آگے ہے وعنہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات بھی مروی ہے، انہ رجع الی قولہما، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے قول سے رجوع کر کے الی قولہما، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی جو امام صاحب کے شاگرد تھے، ان کی طرف رجوع کر لیا اور کہا میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے شاگردوں کا موقف ہے، یعنی ہر جراب پر مسح ہو سکتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس جراب سے پاؤں نظر نہ آئے. تو الحمدللہ یہ ہمارے علماء ائمہ حرمین تمام افراد جو سردیوں میں جراب پہنتے ہیں اس میں سے پاؤں نظر نہیں آتا، تو یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے، اور یہی موقف امام ابو یوسف کا بھی ہے، اور یہی موقف امام محمد بن حسن شیبانی کا بھی ہے. اور آگے لفظ ہے وعلیہ الفتویٰ، اور ہمارا فتویٰ بھی اسی کے مطابق ہے. تو جب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا فتویٰ دے دینا کہ ان ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور میں نے خود دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ جرابیں پہن کے نماز پڑھانے لگا تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، قاری صاحب اے وضو کر کے پائیاں جے کہ مسح کیتا جے؟ تو میں نے کہا مسح کیا ہے. تو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ہماری آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وضو ہی نہیں، کیونکہ آپ کا وضو. تو یہ بہت غلط بات ہے. یہ دیکھیں، یہ جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واضح طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے کب رجوع کیا تھا. یہ 99 نمبر حدیث کے بعد نقل کرتے ہیں امام صاحب، قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، سمیت صالح بن محمد الترمذی، میں نے اپنے استاد صالح بن محمد الترمذی سے سنا، وہ کہتے ہیں سمیت ابا مقاتل السمرقندیہ، میں نے اپنے استاد ابو مقاتل السمرقندی سے سنا، وہ کہتے ہیں دخلت علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، میں داخل ہوا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس، فی مرضہ الذی مات فی، جب وہ اتنے بیمار تھے کہ اسی بیماری میں اپنے اللہ سے جا ملے، فوت ہو گئے. اس بیماری کے ایام میں گیا، فدعا بماء فتوضا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا، وعلیہ جوربان، اور ان کے اوپر یعنی انہوں نے پہنی ہوئی تھی 2 جرابیں، لفظ ہے
वअलैहि जौराबान, उन्होंने जुराबें पहनी हुई थी। फमसह अलैहिमा, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने जुराबों पर मसा किया। सुम्मा काला, फिर इमाम साहब फरमाते हैं फ़अलतुल यौम शैआ, मैंने आज वो काम किया है लम अकुन अफ़अलुहु, जो पहले मैं नहीं करता था। आज मैंने वो काम किया है जो पहले मैं नहीं करता था। मसहतु अलल जौराबैन, मैंने जुराबों पर मसा किया है। वहुमा, और वो दोनों जुराबें क्या थी? गैरो मुनअलैन, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है तिरमिज़ी के अंदर 99 नंबर हदीस के आगे। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का फतवा और फ़िक़्ह हनफ़ी का फतवा, काज़ी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह का फतवा, मोहम्मद बिन हसन शैबानी का फतवा, और ये फतवा कि जुराब पर मसा हो सकता है, और सिर्फ जुराब ऐसी हो कि उसके अंदर से पाँव नजर ना आए। हाँ, अगर पाँव नजर आता है तो फिर उस जुराब में हम भी यही कहते हैं और उलमाए अहनाफ भी यही कहते हैं। तो जुराबों पर मसा करना ये किताब और सुन्नत से साबित है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से साबित है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाज़े तौर पर साबित नहीं। आप मोज़े पहनते थे, लेकिन सहाबा के बारे में ये अबू दाऊद की रिवायत है। अबू दाऊद के अंदर 159 नंबर हदीस के तहत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह कहते हैं व मसह अलल जौराबैन अली इब्न अबी तालिब, जुराबों पर मसा किस किस ने किया? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। वल बरा इब्न आज़िब, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व अबू उमामत अल बाहिली, अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। व सहल इब्न साद, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु। व अम्र इब्न हुरैस, अमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह अन्हु। व रुविया ज़ालिका अन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु व इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये तमाम सहाबा से पाँव पर जुराबों पर मसा करना अबू दाऊद में मनकूल है कि किया गया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तो पाँव पर मसा करते, जुराबें पहनकर, जुराबों के बगैर धोया करते थे, लेकिन जो उनका ज्यादा नाम लेते हैं वो धोते ही नहीं। अली रज़ी अल्लाह, अबू मसूद, बरा बिन आज़िब, अनस, हजरत अबू उमामा, सहल बिन साद, अमर बिन हुरैस, उमर बिन खत्ताब और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये 9 सहाबा पाँव पर जुराबों पर मसा करने के कायल और फाइल थे। तो अगर आज भी फिर कहा जाए कि ये जुराबों पर मसा करना दुरुस्त नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये इजमाई अमल है, सहाबा के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये कई दलाइल मैंने और भी आगे नकल किए हुए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, ताबईन ये जुराबों और मोज़ों पर मसा कर लिया। में हमेशा बाअदब रहने की कोशिश करें, अपने बड़े भाई से और बड़ी बहन से शुरू करें, अपने उस्ताद से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते माँ बाप तक ले जाएं। अपने जुमलों पर, अपने लहजों पर, अपनी नज़रों पर थोड़ी सी पाबंदियाँ लगाएं। ये जो जुमलों के ज़ख्म है ना, ये वक्त गुज़रने के साथ साथ गहरे होते जा रहे हैं। घर में कभी गुर्बत भी आई जाती है, कभी कोई आजमाइश आ भी जाती है, लेकिन हौसलामंद वो लोग होते हैं जो उसे दलेरी के साथ इन आजमाइशों से गुज़रते हैं। लेकिन जो तल्ख हो जाएं, सख्त बातें कर दें जो उम्र भर भुलाई ना जा सकें, वो बोझ छोड़ जाती हैं तबीयतों में। अदब ज़िंदगी का हुस्न है। थोड़ा सा जुमले सोच समझ के अदा करें, थोड़ा सा लफ्ज़ों पर गौर करें। आप कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की ज़िंदगियाँ देखें ना, तो हालात जिस तरह के भी होते थे वो बाअदबी रहते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर में हैं और उनको सांप ने डस लिया है। मेरी आप तारीफ़ करते हैं, कहते हैं हज़रत, अल्लामा, मौलाना, पीर साहब, फ़लाँ साहब, ख़तीब साहब, इमाम साहब, ये सारे लफ्ज़ हैं। खुदा न खास्ता आपको पता चल जाए कि मेरी पगड़ी का पीछे जो शिमला है उसको आग लग गई है, तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि
خطیب پاکستان اور مفکر ملت اور عالم باعمل جب تک چاہے ساری پگڑی جل جائے اور آگ آگے پہنچ جائے، آپ تو فوراً کہیں گے آگ 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 آگ، اس کو بجھائیں، جلدی کریں مولانا آپ کے پیچھے آگ، فٹافٹ۔ ایمرجنسی میں ادب تھوڑی قائم رہتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے مقدس قدموں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور اتنا زہر نے سرایت کی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، فوراً کہنا چاہیے نا سانپ سانپ سانپ۔ اور میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سانپ کی تو ایک ہیبت ہے، وہ تو ایسے پتہ چل جائے نا، کسی کو آپ بتا دیں کہ آج گھر میں میری نظر سے سانپ گزرا ہے تو بہت سارے لوگ آرام سے سو نہیں پاتے چارپائی پہ، کہیں آ نہ جائے۔ تو کہنا تو چاہیے تھا نا سانپ سانپ سانپ، یہ لفظ ادا کرنے چاہیے تھے۔ لیکن جب حضور نے پوچھا نا کیا ہوا، تو سانپ سانپ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ حضور وہ پیروں کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ابو بکر اس ایمرجنسی میں بھی آداب آپ کو اتنے یاد ہیں، اے صدیق اکبر یہاں بھی۔ تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، ادب والے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بے ادبیاں کرتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے گھر سے یہ پیغام آتا ہے کہ اسے سمجھائیں یہ ادب نہیں کرتا۔ یہ اپنی زندگی میں، اور صوفیاء کے ماننے والے بھی اگر ادب والے نہ ہوں، خانقاہی لوگ بھی اگر ادب والے نہ ہوں، ہمیں لوگ بھی ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لہجہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں، لفظوں میں اس طرح ترشروئی لاتے ہیں کہ وہ اشتعال دلائیں اور ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو سلوٹ کیا جاتا ہے، ان سے الجھا نہیں جاتا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو جو کچھ سوشل میڈیا میں شیئر کیا جا رہا ہے وہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔